آج چونکہ ناظرین 1 اپریل ہے اور ظاہر ہے ایک ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ جی آج اپریل فول منایا جاتا ہے، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ جھوٹ پر، غیبت پر، چغلی پر اور بہتان کے حوالے سے بات کی جائے، یعنی اس کی مذمت کی جائے اور آپ کو بتلایا جائے صاحب کہ یہ کتنے کبیرہ گناہ ہیں۔ اچھا، معاملہ کچھ ایسا ہے ناظرین کہ اب ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی باتیں ہیں یہ کہ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، جب برائی کو برائی تصور نہ کیا جائے، جب صحیح اور غلط کا فرق مکمل طور پہ ختم ہو جائے، جب اپنے اوپر لگے ہوئے قدرت کے CCTV کیمروں سے بھی نظریں مکمل طور پہ چرا لی جائیں، جب مرنے کا تصور ختم ہو جائے، جب اعمال کے پیش ہونے اور پکڑ ہونے کے خوف جو ہے وہ دل سے مکمل طور پہ اٹھ جائے، پھر معاشرہ تباہی کے اس دلدل میں دھستا ہے ناظرین جہاں سے اسے نکالنا انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ترین ہو جاتا ہے۔ یعنی آج من حیث المجموعی ہم شترے بے مہار ہو چکے ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں، گناہوں پر ہم مکمل طور پر دلیر ہو چکے ہیں، اپنی زبان کے استعمال کے معاملے میں ناظرین ہم انتہائی غیر محتاط ہو چکے ہیں۔ فرد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر محلوں تک، محلوں سے لے کر پلیوں، چوراہوں، چوباروں تک، شاپنگ مالز تک، اسکول سے لے کر کالجز اور یونیورسٹیز تک، نجی محفلوں سے لے کر شادی بیاہ کی تقاریب تک، یہاں تک کہ ہمارے منتخب نمائندے اور ایوانوں تک ہر جگہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان تراشی کے موذی امراض نے ناظرین تباہی مچا دی ہے، مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی ستم در ستم یہ ہے کہ اب ان خطرناک ترین امراض کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ہمارے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، جسے آپ الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں ناظرین، وہ ادا کر رہا ہے۔ اور معاملہ یہ ناظرین کہ نیچے سے لے کر اوپر ایوانوں تک لوگ منہ کھول کر اور کھل کر جھوٹ بولتے ہیں، کھل کر غیبتیں کرتے ہیں، کھل کر بہتان تراشی کرتے ہیں، کھل کر چغلیاں لگاتے ہیں، اور اس بات کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے صاحب، یعنی اس بات کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہا ہے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ غیبتوں، چغلیوں اور بہتان تراشیوں کے ناظرین بازار مکمل طور پر گرم ہو چکے ہیں۔ کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کو گرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کو اوپر اٹھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کی دشمنی میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سیاہ کو سفید بنانے کے لیے اور کوئی سفید کو سیاہ بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنے لیڈر کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اس کے جرائم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی عادتاً جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کے لیے کہا گیا ہے، کوئی لطیفے سنا کر جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کوئی زبان کے چسکے لینے کے لیے غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کے عیبوں کو آشکار کر اپنے آپ کو پارسا بنانے کے لیے غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی نظروں میں اپنے آپ کو ممتاز بنانے اور کسی کو نظروں میں حقیر کرنے کے لیے غیبت کر رہا ہے، کوئی صرف دوسروں کی محفلوں میں جا کر، یعنی دوستوں کی محفلوں میں جا کر غیبتوں کے چسکے لے رہا ہے، بلکہ یہ غیبت ناظرین جب بغض اور عناد و دشمنی کا پیراہن پہن لیں تو بہتان کے، چغلی کے سانچے میں ڈھل جاتی ہیں، اور جب اس سانچے سے نفرتوں کا تعفن اٹھنے لگے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بہتانی گٹر میں گر جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں، بلکہ ایک اور جگہ فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ناظرین غیبت کا چسکا لینے والے سن لیں کہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا، غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو بار بار چھیلتا رہے گا۔ اسی طرح چغل خوروں کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی چغل خور، غیبت کرنے والا اور دو چہروں والا ہے، جو ایک کو کچھ کہتا ہے، دوسرے کو کچھ کہتا ہے۔ جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہوگا
قیامت کے روز اس کو آگ کی 2 زبانیں دی جائیں گی، یعنی اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اور پھر ناظرین، دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتان، تہمت اور پتہ نہیں کیا کچھ الزام تراشیاں کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے اعمال کے اس کلائمیکس کو نہیں دیکھ رہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے، سن لیجئے صاحب، آج ہم دھڑلے سے ٹی وی پہ آ کے دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے، وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک، یعنی جہنم میں، وہ جگہ جہاں دوزخیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، رکھے گا جب تک اس کے گناہوں کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ اس زبان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے جو 32 دانتوں کے درمیان ہے۔